الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام برادر گرامی قدر حافظ سیف الرحمان صاحب، قابل احترام قائدین محترم، میرے نہایت عزیز دوستوں، بھائیوں، بچوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب تو بہت کر لیے اپنی زندگی میں، اب اس عمر میں کیا خطاب کرنا ہے؟ بات چیت آپ سے کریں گے، کوئی گفتگو باہمی ہوگی، اور جس طرح سے چند لوگ بیٹھ کر آپس میں ایک بات چیت کرتے ہیں اس طرح کی بات چیت۔ حافظ صاحب نے کتابوں کے بارے میں بھی تذکرہ کیا اور چیزیں بھی بیان کی۔ ہمارے اسلاف بلا شبہ صحابہ کرام سے شروع ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کے واقعات بہت طویل ہیں، بہت لمبے ہیں۔ آخر میں صرف شیرینی کے طور پر ان میں سے ایک آدھ واقعہ ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو ہے، اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ولی ایک پیدا کی ہیں، آج بھی ولی ہیں۔ اور سندھ کا ولی جان محمد بھٹو تو مجھے بھولتا ہی نہیں ہے، آپ میں سے بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کو، بعض لوگوں نے سنا ہوگا۔ سندھ کا ولی جان محمد عباسی، بہت قریب ان کے ہم نے وقت گزارا، اس حال میں بھی، میدان کے اندر بھی، جلسوں کے اندر بھی، اور گولیوں کی بچھاڑ میں بھی۔ یہاں شورا کا اجلاس ہوا کرتا تھا، ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، ان سب لوگوں کو دیکھا۔ سرزمین سندھ پر جن کے قدموں کے نشانات اب بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ میری ذمہ داری جب میں بیرون ملک سے واپس آیا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا تھا تعلیم مکمل ہونے کے بعد کہ کینیا میں جا کر ہمارا ایک ادارہ ہے اس کی دیکھ بھال کرو۔ میں وہاں پر رہا، 12 سال کے بعد واپسی ہوئی تو مرکز میں میری ذمہ داری لگی اور مرکزی نائب قیم کی ذمہ داری لگی، اور اس عرصے میں مجھے سندھ کے بہت سارے علاقوں میں دور دور تک جانے کا موقع ملا۔ بلوچستان کے دور دور کے علاقے دیکھے، KPK، کشمیر اور پنجاب، ہر جگہ دیہاتوں میں، گوٹھوں میں، چکوک کے اندر، شہروں کے اندر جانے کا موقع ملا۔ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو۔ سندھ والوں جاگ رہے ہو؟ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں آپ لوگوں کی جو محبت ہے نا، جو محبت ملتی ہے آپ لوگوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب مختلف صفات پیدا کی انسانوں کے لیے تو محبت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار ہمیں سندھ کی دھرتی چاہیے، اللہ مجھے سندھ کی دھرتی میں آباد کر دو۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ محبت کو اللہ تعالیٰ نے سندھ کی دھرتی میں بھیج دیا، اور آپ لوگوں سے مل کر جو محبت ہوتی ہے، جو خوشی ہوتی ہے، پھر آپ لوگوں کی سندھی ٹوپیاں دیکھ کر جو شیشے چمکتے ہیں، آپ سامنے جا رہے ہو، لگتا ہے جیسے آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں۔ اور پھر آپ جب گفتگو کرتے ہیں اور ملتے ہیں اور گلے ملتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل کے سارے غم دور ہو گئے، اپنے اور پیارے جب ملتے ہیں تو غم دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کو ایک خاندان بنایا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور اللہ کے دین نے ہمیں ایک برادری، ایک خاندان بنا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو جو مختلف علاقوں سے، مختلف نسلوں سے، مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، ان کا ایک گلدستہ بنا دیا۔ جو ان کے ساتھ اس گلدستے میں شامل نہیں تھے، خواہ وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ گلدستہ ہے کہ اس میں بلال بھی ہے، سلمان بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، طلحہ بھی ہے، اور صہیب بھی ہے، خباب بھی ہے، اور علی بھی ہے۔ کیا گلدستہ تھا، خوبصورت گلدستہ۔ آج ہم ان کے پاؤں کی خاک ہیں،
بلکہ خاک بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمارے آئیڈیل وہی ہیں، ہم انہی کا نظام، انہی کا قائم کیا ہوا وہ نظام جو ہے وہ اپنی دھرتی پر قائم کرنا چاہتے ہیں، خواہ اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے، کتنی نسلیں اس کے لیے گزر جائیں، ہم بددل اور مایوس ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، وہ عزیمت کے راستے پر چلنے والے لوگ تھے۔ سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے پڑھا ہے، ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، شاید آپ میں سے کچھ بزرگوں نے ان کو دیکھا بھی ہو اپنی زندگی میں، ہو سکتا ہے کہ نہ دیکھا ہو۔ میاں طفیل احمد صاحب کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، قاضی حسین احمد صاحب کو تو یقیناً بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، اور سید منور حسن رحمہ اللہ وہ بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی اور ان کا تعلق تھا۔ سراج الحق صاحب بھی۔ سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام جو کیا ہے، اس کام کے اندر ان کو جان کی بازی بھی لگانا پڑی، اور میں نے دو واقعات، ایک واقعہ جو پڑا ہوا ہے، میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا، نہ میری اس وقت عمر تھی، بہت چھوٹا تھا میں جب وہ واقعہ ہوا، غالباً میں ابھی پرائمری اسکول میں بھی نہیں ہوگا، شاید مکتب میں قرآن یاد کر رہا تھا۔ وہ واقعہ تو ہم نے سنا اور پڑھا، ایک دوسرا واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا۔ جیسے آپ میری بات سن رہے ہیں، اس طرح میں سید مودودی رحمہ اللہ کی بات سن رہا تھا بہت بڑے مجمع کے اندر۔ سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کام کا آغاز کیا تو انہوں نے طاغوت کے خلاف اعلان جنگ کیا، اعلان بغاوت کیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ پہلے نمبر پہ طاغوت کا انکار کرو، اور دوسرے نمبر پہ پھر ایمان جو ہے اس کا اعلان کرو۔ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے دل کو جھاڑ جھنکار سے صاف کرنا ہے، طاغوت کی حکمرانی کو ختم کرنا۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اور وہ شیطانی قوت جو اللہ کے مقابلے پر اپنی مرضی چلانا چاہے، وہ نظام ہو، وہ فرد ہو، وہ معاشرہ ہو، وہ کوئی قوم ہو، وہ کوئی وڈیرا ہو، وہ کوئی مذہبی رہنما، جو بھی ہو، اللہ کے مقابلے پہ اپنی مرضی کو چلانا چاہتا ہے تو وہ طاغوت ہے۔ سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، مقابلہ کیا، مردانہ وار مقابلہ کیا، اسلحے کے بغیر کردار کی قوت سے مقابلہ کیا، اسلحہ نہیں اٹھایا۔ آپ نے کتاب لکھی تھی قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کے بارے میں، اور قادیانی غیر مسلم ہیں، ساری دنیا کے اوپر یہ واضح ہے، ان کے سرپرست جو کچھ بھی کریں قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ اس کتاب لکھنے کی پاداش میں سید مودودی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ واقعہ ہم نے پڑھا، دیکھا نہیں، سنا، اور پھانسی کی سزا سنانے کے بعد اس عدالت نے یہ کہا، وہ مارشل لا عدالت تھی، صرف لاہور میں مارشل لا لگایا گیا تھا تاکہ اس مارشل لا عدالت کے ذریعے اس کو پھانسی کی سزا دی جائے، دوسری عدالتوں میں کیس نہ جائے۔ سزا دینے کے بعد انہوں نے کہا تم اگر چاہو تو رحم کی بھیک مانگ سکتے ہو، رحم کی اپیل کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، واہ! سید نے کیا جواب دیا؟ جس سید کی دعوت پر ہم سب اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں وہ کون تھا؟ وہ کیا تھا؟ فرمایا سن لو، زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں، اگر وہاں میری زندگی لکھی ہے تو تم الٹے بھی لٹک جاؤ، مجھے نہیں مار سکتے۔ میری اردو مشکل تو نہیں ہے جی؟ ہے کچھ سمجھ آ رہی ہے تھوڑی بہت؟ اگر میری موت لکھی ہوئی ہے تو ناموس رسالت پر جان قربان کرنے سے بڑا اور اعزاز کیا ہے، اور اس سے بڑا شرف کیا ہے؟ میں قربان کر دوں گا اپنی جان، اور کبھی تم سے رحم کی اپیل کا سوال بھی نہیں ہوتا، میرے جوتے کی نوک بھی تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتی، رحم تو رحمان کے پاس ہے، تمہارے پاس کہاں رحم ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بیٹے کو بھی، جس کی بڑا بیٹا ان کا، اس کی عمر اس وقت 18 سال تھی، اس کو بھی کہا، جماعت اسلامی کے قائدین کو بھی کہا کہ سن لو، میں اگر جیل میں ہوں اور میرے پیچھے سے کوئی رحم کا اپیل کر دے، بالکل نہیں، کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی۔ اور جنگ وہاں پر جو جیل کے اندر، اس سیل کے اندر جو کرندے ہیں، پھانسی گھاٹ ہوتا ہے نا، پھانسی گھاٹ،
وہ کہتے ہیں کہ پھانسی گھاٹ میں جب کوئی قیدی آتا ہے پہلی رات کبھی سو نہیں سکتا، غم زدہ ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ پھانسی گھاٹ کے اندر ایک قیدی لایا گیا، اس نے وہاں سے وضو کیا، جو برتن پڑا ہوا تھا اس میں پانی لے کر نیچے ٹاٹ بچھے ہوئے تھے اس کے اوپر لیٹا، نماز پڑھنے کے بعد وہ خراٹے لینے لگا. اس کو کوئی غم ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ والے اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے. موت کے بارے میں یقین ہے کہ وہ اپنے وقت پر آئے گی، نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے کبھی بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے رہائی دی. رہا ہونے کے بعد آئے تو اسی کام میں لگ گئے. اور پھر میں نے جو واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ذرا آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. آپ میں سے شاید کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. 1963 کی بات ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 37 اور 25 سال. حساب کیا کرو نا، آپ تو حساب کے ماہر ہیں. 63 سال ہو گئے. 63-64 سال. میں اس وقت فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا. کالج کی پہلی کلاس میں داخل ہوا تھا. چند ہفتے ہی ہوئے تھے. اپنے گاؤں سے آیا تھا، وہ ہاسٹل میں رہتا تھا. جماعت اسلامی کا کل پاکستانی اجتماع لاہور میں ہو رہا تھا، باٹی گیٹ کے باہر. اور اس میں حکومت نے لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگا دی. لاؤڈ اسپیکر پر پابندی. حکومت میں کون تھے؟ ایوب خان صدر تھا. نواب آف کالا باغ امیر محمد خان وہ گورنر تھا مغربی پاکستان کا، اور بھٹو سائیں وہ کابینہ کا حصہ تھے، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ تھے. پابندی لگا دی. اب صحافی بار بار پوچھتے ہیں مولانا پابندی لگی ہے، اتنی لمبی جلسہ گاہ ہے، پھر بھی آپ جلسہ کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کسی اجتماع کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا آپ انتظار کریں، کل پتہ چل جائے گا. وہ تجسس میں رہے، مولانا نے ان کو بتایا نہیں. مشرقی پاکستان سے بھی لوگ تھے، سندھ سے بھی لوگ تھے، بلوچستان، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، ہر جانب سے لوگ. اور مولانا نے اپنی تقریر جو ہے وہ پہلے لکھی. آج کل تو کمپوز کر لیتے ہیں، فوٹو کاپی نکال لیتے ہیں. اس زمانے میں سیکلو سٹائل ہوتا تھا. خیر 12ویں کو یہی سمجھیں کہ فوٹو کاپی سمجھ لیں، تو فوٹو کاپی ہوتا. 12 کاپیاں تیار کی. 13ویں اپنی تقریر جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی اپنے پاس، اور 12 نقیب مقرر کیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب انصار مسلمان ہوئے تھے بیعت عقبہ میں، ان کے 12 نقیب مقرر کیے تھے. 12 ان کے قائدین، ہر قبیلے کے اندر، ہر خاندان کے اندر 12 نقیب مقرر کیے گئے. اور وہ فاصلے پر ٹیبل رکھے ہوئے تھے. ان میں مولانا جان احمد بھٹو بھی تھے، ان میں مولانا جان احمد عباسی بھی تھے، ان میں پروفیسر غلام اعظم بھی تھے، ان میں میاں طفیل محمد بھی تھے، اور بہت سارے دیگر قائدین. ڈاکٹر نذیر شہید بھی تھے اس کے اندر، اور مولانا عبدالعزیز کوئٹہ والے وہ بھی تھے. تو مولانا نے اپنی تقریر شروع کی. خطبہ مسنونہ پڑھا، تقریر شروع کی، اور ہر جو نقیب ہے اس کے سامنے جو مجمع ہے اس تک اس کی آواز پہنچ سکتی ہے، دور نہیں جا سکتی. وہ اس تقریر پڑھنا شروع کر دی. میں اس جگہ بیٹھا تھا جہاں مولانا خود تقریر فرما رہے تھے. مولانا یہاں اسٹیج پر تھے، اور میں بالکل سامنے کوئی تھوڑے فاصلے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. میرے والد اور میرے عزیز و اقارب جو جماعت کے ارکان تھے اور کارکنان تھے وہ بھی گاؤں سے آئے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی اور جانب سے میری جانب نہیں تھے. میں وہاں بیٹھا تھا. اچھا، مولانا کی تقریر کے چند فکرے ہوئے ہیں، شور ہنگامہ ہو گیا. قرآن اور کتابوں کے اسٹال میں ان کو آگ لگا دی گئی، گولیاں چلنے لگی، بہت ہی عجیب و غریب نعرے لگنے لگے. تسی غدار ہو، یعنی تم لوگ غدار ہو. یہ کون تھے؟ پولیس والے اور پولیس کے کرندے اور سادہ کپڑوں کے اندر CID کے لوگ. جب گولی چلی میں نے دیکھا بالکل میرے سامنے ایک درمیانے قد کے چھوٹی چھوٹی داڑھی والے اور بڑے مضبوط جسم کے ساتھی جو خواتین کے کیمپ کے ساتھ کھڑے تھے. ان کو گولی لگی اور وہ گرے، شہید ہو گئے. جی، ان کا نام ہے اللہ بخش شہید. اللہ بخش شہید.
مولانا رحمۃ اللہ کئی اور لوگ زخمی بھی ہوئے، اور مولانا کو کہا ان کے ایک ساتھی چودھری غلام جیلانی صاحب نے، مولانا بیٹھ جائیے، آپ اسٹیج کے اوپر تھے، آپ گولیاں آ رہی تھیں، ایک شخص کو گولی لگی اور سامنے شہید بھی ہو گیا، مولانا بیٹھ جائیے۔ کیا مولانا نے کہا اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا؟ کھڑے۔ جب مولانا نے یہ الفاظ کہے اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا، سچی بات یہ ہے واللہ کہ میرے دل سے ہر خوف نکل گیا۔ میں نے کہا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اس مجمع کو اور اس شخص کو اور اس کے ساتھ چلنے والوں کو، اللہ محافظ۔ پھر ظاہر حکومت نے سب کچھ کیا تھا، صحافیوں نے پوچھا مولانا آپ نے ایف آئی آر درج کروا دی ہے؟ ایف آئی آر بھائی ایف آئی آر۔ مولانا نے فرمایا کہاں ایف آئی آر درج کروائیں؟ ان لوگوں کے پاس جو قاتل ہیں ہم نے ایف آئی آر درج کروا دی ہے اس کے پاس جہاں عدل و انصاف کے فیصلے ہوں گے، اور وہاں تو ہونے ہی ہیں، تم دیکھو گے یہاں بھی جلد فیصلے ہو جائیں گے۔ اچھا اب دیکھیے یہ بات جو کہی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ پولیس افسر جو نگرانی کر رہا تھا ساری اور وائرلیس پر رپورٹ دے رہا تھا گورنر ہاؤس میں کہ ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا ہے، اس کو باولے کتے نے کاٹ لیا اور وہ کتے کی طرح بھونکتا تھا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اور ہسپتال میں تھا، مر گیا۔ مولانا مودودی کو پتہ چلا، مولانا مودودی اور ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص اعزاز بخشا تھا کہ کتے، جب کتا باولا ہو جائے، آپ باولے کو کیا کہتے ہیں جی؟ اصل پنجابی زبان دے جنہوں ہلکا کہنے، ہلکا۔ تو باولا کتا کسی کو لڑ جائے تو مولانا اپنا لعاب یا پانی کا ایک گھونٹ لے کر وہ پانی اس کے اوپر جہاں کتے نے کاٹا ہے پھینکتے تھے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے۔ مولانا نے فرمایا وہ کتنا ہی ظالم تھا لیکن مجھے یہ اللہ نے جو ایک صلاحیت بخشی ہے، یہ صدقہ ہے، یہ میری ملکیت نہیں ہے، اگر کوئی مجھے بتاتا تو میں جا کر اس کو دم کر دیتا، اس کے اوپر وہ پانی میں ڈیل دیتا۔ گورنر امیر محمد خان مونچھوں کو تاؤ دیتا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے یہ وقت کا فرعون ہے، اور وہ تھا فرعون۔ وہ اپنے گھر کے اندر کالا باغ ضلع میاں والی میں اس کے بیٹے نے اسد اس کا نام، گولی مار کر گھر کے اندر مار دیا۔ گھر کا کوئی جھگڑا، 3 دن گورنر کی لاش گھر میں پڑی رہی بے گور و کفن۔ لوگوں نے دیکھا کہ بدلہ اللہ کس طرح لیتا ہے، ایف آئی آر جہاں درج کروائی ہے وہاں کیسے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ ایوب خان، اس کے خلاف جب تحریک چلی، اپنے گھر میں جب مقید ہو گیا، یحییٰ خان کا دور آ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں لوگ بڑے احتجاج کر رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ جو مجھے ڈیڈی کہتا تھا، بھٹو صاحب اس کو ڈیڈی کہتے تھے، بھٹو صاحب اس کو ڈیڈی کہتے تھے اور وہ بھٹو صاحب کو زلفی کہتا تھا، بڑا پیار تھا آپس میں۔ تو کہا کہ جو مجھے ڈیڈی کہتے تھے وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب کتا ہائے ہائے۔ زندگی میں اس نے بھی دیکھ لیا یہ کہ کیا ہوتا ہے۔ اور سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ ہوا ہے، دنیا حیران تھی کہ لاکھوں لوگ کہاں سے امڑ آئے کہ جگہ نہیں کسی کو مل رہی تھی، بڑی بڑی شخصیات اس کے اندر، کس اعزاز کے ساتھ وہ دنیا سے گئے۔ وقت بہت لگ گیا اسی ایک کردار کے اوپر، لیکن یہ بہت بنیادی کردار تھا۔ امام حسن البنا شہید کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ اچھا، آپ کے ماشاءاللہ مجھے ملاقات ہوتی رہی ہے تو بہت سے پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، جو یونیورسٹیوں کے اندر اساتذہ بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، اور کچھ میری طرح عام لوگ بھی ہیں، کسان اور مزدور بھی، وہ بھی ہیں۔ سارے کے سارے ہمارے ستارے ہیں، سب کے سب ہمارے سر کا تاج ہیں یہ سارے کے سارے۔ اور پھر بالخصوص یہ چھوٹے بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں جو آپ نے جن کو سانس لے کر آپ آتے ہیں ماشاءاللہ، تو میں کہتا ہوں کہ یہ مستقبل کے محمد بن قاسم ہیں انشاءاللہ، اللہ ان کو محمد بن قاسم بنائے۔ حسن البنا نے بھی مصر کے اندر کام شروع کیا تھا،
بادشاہت اور آمریت کے مقابلے پر، اور انہیں 42 سال کی عمر میں گولی مار کر شہید کیا گیا تھا۔ اور ان کی شہادت کے وقت یہ اعلان، یہ حکم کیا گیا تھا اسپتال میں، ایک زخمی آئے گا اس کا علاج نہیں کرنا۔ اور ان کو ہسپتال میں لے جایا گیا، ابھی وہ شہید نہیں ہوئے تھے لیکن وہاں ان کا کوئی علاج نہیں کیا گیا، اور اس رات وہ شہید ہو گئے۔ ان کا بوڑھا باپ جو تھا وہ کافی عمر رسیدہ، ان کا بیٹا جو تھا، ایک ہی بیٹا، باقی ان کی بیٹیاں تھیں، 5 بیٹیاں تھیں، ایک ہی بیٹا تھا، اس کی عمر 8 سال۔ کتنی؟ حسن البنا کا بیٹا، اس کی عمر 8 سال۔ اور گھر کے اندر ایک ان کی ہمشیرہ ہے، ایک ان کی اہلیہ ہے، ایک بوڑھا باپ ہے، 4 بیٹیاں، 5ویں بیٹی جو ہے وہ ان کی شہادت کے بعد پیدا ہوئی تھی، اس کا نام ہی شہادت رکھا گیا اس بیٹی کا۔ اور حکم وہاں سے پہلے پیغام آیا اس ان کے باپ کو، آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کا جنازے کا انتظام ہم کر رہے ہیں۔ تو میں نہیں، میرے بیٹے کی میت میرے سپرد کرو۔ جب ان کے گھر میں وہ میت رات کو لائے گی، کرفیو لگا ہوا تھا، کرفیو کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ کے دیہاتوں میں کرفیو نہیں لگتا نا، شہروں میں تو لگتا ہے۔ کرفیو لگا ہوا تھا، ہاں ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو لاش جب لائی گئی ان کے گھر کے اندر، صبح کو جنازہ تیار ہوا غسل وغیرہ دے کر، حسن البنا کے والد جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی وہاں شہری گھوم پھر نہیں رہا۔ اخوان پر پابندی لگی تھی اس سے پہلے، سارے ان کے ساتھی جیلوں میں تھے۔ حسن البنا نے کہا مجھے بھی گرفتار کر لو، کہ نہیں آپ کو نہیں کریں گے۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ کی جان خطرے میں، آپ گھر سے نکلا نہ کریں۔ انہوں نے فرمایا انسان کی زندگی میں 2 ہی راتیں ہیں، 2 راتیں۔ انسان کی زندگی کی 3 راتیں نہیں ہیں، 2 ہی راتیں ہیں، ایک رات قبر سے باہر، ایک رات قبر کے اندر۔ وہ قبر کے اندر والی رات آ جائے گی تو مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، میں کہیں کسی قلعے کے اندر بھی بیٹھا ہوں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، نہیں بچا سکتا کوئی۔ اب گھر کے اندر ہی میت آئی ہے تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ جب نکلتے ہیں تو کوئی نہیں ہے، صرف سرکاری کارندے ہیں، وردیوں والے اور بوٹوں والے، اور وہ کہتے ہیں، بوڑھا باپ اپنے شہید بیٹے کے میت تیار ہونے کے بعد کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ گھر کے اندر سے جنازہ اٹھائیں۔ کہتے ہیں نہیں، ہم جنازہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کا مرد نہیں ہے تو عورتیں جنازہ اٹھائیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یعنی مرد نہیں ہے تو عورتیں جنازہ اٹھائیں۔ بوڑھے شیخ پریشان واپس جب جاتے ہیں، حسن البنا کی 18 سالہ بیٹی، 18 سالہ بیٹی، ہمارے گھروں میں بھی 18 سالہ بچیاں ہوں گی، وہ اپنے دادا کو جب دیکھتی ہے کہ پریشان ہے، کہ دادا میاں کیا بات ہے؟ کہ بیٹا کیا بتاؤں، جنازہ اٹھانے کے لیے میں نے ان کو کہا تو کہتے ہم نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے کہا تو پھر کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ دل چھوٹا نہ کریں، ہم جنازہ اٹھائیں گے۔ باپ شہید ہو چکا ہے اور بیٹی کا یہ حوصلہ ہے۔ یہی نہیں، آگے ذرا دیکھیے، یہ عظیمت گرائی میں یہ واقعہ بھی سارا امام حسن البنا کا بھی پورا لکھا ہوا موجود ہے۔ جنازہ اٹھا کیسے؟ ایک پایا بوڑھے باپ نے اٹھا لیا، انہوں نے کہا بار والوں نے کہ گاڑی ہم نے یہاں کھڑی کی ہے، اس گاڑی میں آپ جنازہ رکھ دیں گے تو ہم لے جائیں گے قبرستان میں، قبر تیار ہوگی ہم دفن کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو اپنے جنازہ پڑھانا تو آپ چلیے ہمارے ساتھ، لیکن ہم جنازہ یہاں سے نہیں اٹھائیں گے۔ بیٹی نے پایا اٹھایا ہے، بیوہ نے پایا اٹھایا ہے، بہن نے پایا اٹھایا ہے، بیٹا تو بیچارہ 8 سال کا ہے، وہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب باہر نکلتے ہیں، بیٹی کیا کہتی ہے؟ دیکھیے یہ الفاظ تاریخ کے، اپنے دادا کو خطاب کر کے بھی کہتی ہے، اپنے بابا کو خطاب کر کے بھی کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ بابا جان، حسن البنا کو کہہ رہی ہے جو شہید ہو چکے ہیں، بابا جان آپ کے ساتھ انسانوں کا ہجوم نہیں ہے، لوگوں کو روک دیا گیا ہے، لیکن آسمان والوں کو کون روک سکتا ہے؟
آپ کے جنازے کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ آپ اطمینان کے ساتھ اپنے رب کے پاس جائیے، کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ آپ نے ایک جھنڈا بلند کیا تھا، ہم اس کو سرنگونی ہونے دیں گے، اور وہ سن رہے ہیں ظالم، ان کو اندازہ ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، نہ دبنے والے نہ جھکنے والے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ اس بیٹی کو کس نے قوت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ آپ نے چراغ جلایا تھا، اسے بجھنے نہیں دیں گے۔ آپ اطمینان کے ساتھ رب اعلیٰ کے پاس جائیں، اور سچی بات یہ ہے کہ انہیں چراغ بجھنے نہیں دیا، قربانیاں دیں، پھانسیوں پہ لٹکے، بہت زیادہ ان پر ظلم ڈھائے گئے اس وقت بھی، لیکن وہ جھنڈا سرنگونی ہوا۔ آج بھی واللہ میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آزادی مل جائے تو مصر کے اندر اخوان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی قوت اس کے مقابلے کی نہیں ہے۔ ہماری پوزیشن نہیں بنی، تسلیم کرتے ہیں ہم، بننی چاہیے تھی لیکن نہیں بنی، پھر بھی ہم لگے ہوئے ہیں۔ میں بدل اور مایوس نہیں ہے، نہ ہونا ہے، وہاں صورتحال مختلف ہے۔ صدر مرسی منتخب ہوئے تھے، ساری دنیا مغرب کے اندر ایک شور مچ گیا تھا کہ مرسی ہو گیا کامیاب، اخوان ہو گئے کامیاب۔ مرسی نے آتے ہی وہ جو فلسطین کا محاصرہ کیا ہوا ہے، غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، آج پہلے بھی تھا، فوراً وہ رفح پھاٹک جو مصر کی طرف سے کھلتا ہے فوراً کھول دیا، کوئی پابندی نہیں، اب ہر چیز جائے فلسطین کے اندر، آئیں فلسطینی ہماری طرف، ہم یہاں سے سامان جائے ان کے پاس۔ مغرب کوئی پسند نہیں تھا، یہود و ہنود سارے اسلام دشمن، صلیبی و صہیونی سارے اسلام دشمن، اس کو ہٹا دیا اور شہید کر دیا، لیکن وہ حوصلے نہیں ہارے ان لوگوں نے۔ اسی طرح سے ہمارے ملک کے اندر مولانا جان محمد عباسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی۔ میں سندھ میں جاتا تھا تو سندھ کے اندر مولانا کبھی میرے ساتھ سفر میں ہوتے تھے، کبھی اسد اللہ بھٹو صاحب اس وقت جس زمانے میں قیم تھے وہ ہوتے تھے، یا پھر وہ میاں محمد شوکت صاحب تھے جو حیدرآباد میں ہوتے تھے، وہ قیم تھے، وہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھار وہ جو دوسرے تھے ڈاکٹر اطہر قریشی صاحب، جن کو بعد میں ایم کیو ایم والوں نے شہید کر دیا تھا، وہ بھی قیم تھے اس زمانے میں، وہ ہوتے تھے۔ دور دور تک ہم جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ہم، تو مولانا نے فرمایا کہ جب 77 کا الیکشن ہوا، اس میں مجھے جماعت نے کھڑا کر دیا، بلکہ پی این اے بنا ہوا تھا اس وقت، پاکستان قومی اتحاد، کھڑا کیا بھٹو کے مقابلے پر، اور بھٹو نے اغوا کر کے اور کچے کے علاقے میں وہاں لے گئے ان کو، اور یہ بھی افواہ پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور بھٹو ان کا نام جلسے میں لیتا تھا، فرمایا کہ بھٹو میرا نام لیتا تھا تو میرا مذاق اڑانے کے لیے کہتا تھا کہ جانو، یعنی جان محمد عباسی رحمۃ اللہ علیہ کو جانو، جانو میرے مقابلے پہ کھڑا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے جانو؟ تو مسکرا کر کہنے لگے کہ ہمارے ساتھیوں کو، کارکنوں کو تو اس سے بہت افسوس ہوتا تھا، تکلیف پہنچی تھی، لیکن مجھے خوشی ہوتی تھی۔ میں نے کہا مولانا وہ کیسے، خوشی کیسے ہوتی تھی؟ کہنے لگے بچپن میں میرا والد صاحب مجھے پیار سے جانو کہہ کر بلاتے تھے، جانو، پیار سے جان محمد عباسی کو ان کے والد بلاتے تھے جانو۔ تو بھٹو کہتا ہے جانو، تو اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ جانو تو میرا پیارا لقب ہے جو میرے باپ نے مجھے دیا تھا۔ یعنی دیکھیں ہر چیز میں سے وہ خیر کا پہلو نکالتے ہیں، حجرت ہے، ہمت ہے، حکمت ہے اور دنائی ہے۔ جان محمد بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، میں جب گیا وہاں، یہاں بھی اس شورا میں آتے تھے، میں جب طالب علم تھا، اشرا میں جو شورا کے اجلاس ہوتے تھے تو انہوں نے ترکی ٹوپی پہنی ہوتی تھی، ملاقات ہوتی تھی، ہم جمیعت کے پروگراموں میں بھی ان کو دعوت دیتے تھے۔ وہاں جب گیا میں تو مجھے کہنے لگے، یہ منصورہ کی بات ہے، منصورہ حالہ ہے نا ابھی تک، منصورہ حالہ، وہ خیر محمد نظامانی نام تھا ان کا، جنہوں نے نہیں کیا نام تھا یہ زمین وقت محمد شفیع نظامانی، محمد شفیع نظامانی، وہ زمین ساری وقت کی تھی،
شفیع محمد نظام، شفیع محمد نظامانی، جی ہاں. تو وہاں رات جب قیام کیا تو فجر کی نماز ہم نے پڑھی وہاں. تو جان بھٹو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے. میں نے کہا جی کہاں؟ گلیوں میں. میں نے کہا گلیوں میں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں چلیے تو صحیح دیکھیے تو صحیح نا، گلیوں میں جاتے ہیں. مجھے اپنے ساتھ لے گئے. بہت سارے لوگ ملے، جو ملتا تھا ان کو ادب سے سلام کرتا تھا اور بڑی محبت سے اس کا جواب دیتے تھے. ایک مسجد میں لے گئے مجھے، وہاں ان کا درس قرآن تھا اور وہاں درس قرآن دیا. اور ظاہر مجھے سندھی نہیں آتی تھی، نہ اب آتی ہے، میں نالائق ہوں، آنی چاہیے تھی. بعض دنیا کی زبانیں آتی ہیں، مجھے عربی آتی ہے، فارسی آتی ہے، انگلش آتی ہے، اردو آتی ہے، تو پنجابی تو خیر مادری زبان ہے، اس کو کیا کہنا. کینیا کی زبان جو ہے سواحلی زبان آتی ہے، لیکن پشتو سندھی نہ سیکھ سکا. ایسی مصروفیات میں بس پھنس کے جاتا ہے آدمی، خواہش کے باوجود ایسا نہیں ہو پاتا. انہوں نے درس دیا سندھی میں، لیکن علماء کا درس جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ بیچ میں آ جاتی ہے، اس میں عربی کے الفاظ بہت ہوتے ہیں، تو میں کچھ نہ کچھ سمجھ رہا تھا. آخر میں انہوں نے فرمایا سب لوگوں کو کہ بھائی ایک بات یاد رکھو، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کیا کرو، ہر روز. اگر بہت زیادہ مصروفیت ہو، ایمرجنسی ہو، تو قرآن پاک پکڑو، اس کو کھولو اور جس صفحے کے اوپر نظر پڑے اس کی زیارت کر لو اور طے کر لو، ارادہ کر لو کہ آج تو مجھے فرصت نہیں ملی، کل میں انشاءاللہ اس کی تلاوت کروں گا. اور پھر فرمایا کہ اس کا ترجمہ پڑھا کرو، سمجھا کرو کہ یہ کیا کہتا ہے قرآن تم سے. بڑے درویش منش انسان تھے، لوگ ان کے سامنے واقعات ان کی عزت اس طرح کرتے تھے، میں حیران ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا؟ میں نے کہا جی میں نے بالکل منظر دیکھا ہے، اور میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ مولانا سندھ کے لوگوں میں محبت بہت زیادہ ہے. کہنے لگے ہاں، جو محبت حاصل کرنا چاہے اس کو مل جاتی ہے، جتنا حاصل کرنا چاہے اس کی مرضی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے بزرگان جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، انہوں نے اپنے مستقبل کو ٹھکرا کر یہ راستہ لیا. میاں طفیل محمد ہائی کورٹ کے وکیل تھے، اور جج بن جانا ان کا بالکل سامنے نظر آ رہا تھا کہ جج ان کو بنا دیا جائے گا. لیکن جب مولانا کی دعوت سنی اور پہلے اجلاس کے اندر وہاں پر گئے جس میں جماعت کا قیام وجود میں آیا، تو اس میں میاں صاحب کو رکن نہیں بنایا گیا، آزمائشی طور پر ان سے حلف لے لیا گیا. میاں صاحب نے کلین شیو، ہیٹ سر کے اوپر، نیکٹائی اور وہی لباس جو وکیلوں کا ہوتا ہے، اور اس میں آگے پروگرام میں اپنے دفتر سے یا عدالت سے اٹھ کر، اور 75 آدمی تھے، عہد پڑھ رہے تھے، نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر ہم گویا کہ اپنے اسلام کی تجدید کر رہے ہیں، ہم ہیں مسلمان، لیکن اب شعوری طور پر یہ کہہ رہے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے، اور اس کلمے کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے. میاں صاحب خود فرماتے ہیں، مشاہدات ان کی کتاب جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ جب میں کھڑا ہوا حلف پڑھنے کے لیے تو 3-4 آوازیں آئیں، دیکھو اس کی شکل دیکھو، شکل اس کی دیکھو، اس کا لباس دیکھو. ظاہر ہے کلین شیو اور وہ لباس انگریزی، یہ جماعت کا رکن بننا چاہتا ہے. کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، بڑے بہادر آدمی تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ بزرگوں، میں عدالت سے آیا ہوں، داڑھی ایک دم نہیں اگاتی، اور لباس بھی میں راستے میں کہیں تبدیل نہیں کر سکتا تھا، لباس بھی میں تبدیل کر لوں گا، اور داڑھی بھی جو ہے اپنے وقت پر آ جائے گی. مجھے آزمائشی طور پر اپنے ساتھ ملا لو، میں اس قافلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں. کہتے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مجھے نہیں جانتے تھے. انہوں نے کہا نوجوان نے ٹھیک کہا ہے، انصاف کی بات یہی ہے کہ اس کو موقع دو. مجھے موقع دیا گیا. کہتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد مجھے ذمہ داری سونپ دی گئی. وہ تبدیلی جو آئی، گھر والوں نے اور پورے خاندان نے بہت لان تان کی، تمہیں اتنا خرچہ
تم کے اوپر ہم نے کیا، تمہیں تعلیم دلائی اور تم جج بن جاتے، لیکن اب تم نے اپنا سارا لٹیا ڈبو دی۔ کہتے ہیں میں نے بڑے نرم انداز میں اپنے والد صاحب سے اور اپنے بزرگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے ایک تجارت کی، میرے اوپر پیسہ لگایا، تجارت میں خسارہ بھی ہو جاتا ہے، نفع بھی ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھیں آپ کی تجارت میں آپ کو خسارہ ہو گیا، لیکن میں یہ فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اپنی اہلیہ سے کہا دیکھو میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اور اس راستے کے بارے میں عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو انڈیا میں جماعت اسلامی کے ترجمان بھی تھے اور شاعر بھی تھے، ان کا شعر ہے، پوری غزل ہے، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ اس میں مار بھی کھانی پڑے گی، رسوائیاں بھی لوگ دامن کے اوپر پھینکیں گے، قدم قدم پہ مصیبتیں آئیں گی۔ جو زندگی جن کو پیاری ہے، جو یہ قربانیاں نہیں دے سکتے، وہ یہیں سے چلے جائیں، آگے نہ بڑھیں۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا دیکھو میں نے یہ زندگی جو اختیار کی ہے مشکل زندگی، تم ایک امیر خاندان اور ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، اگر میرے ساتھ چلو گی تو میری خوش قسمتی، اگر اس کو مشکل سمجھتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ناراض ہوں گا، میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں۔ اللہ کی اس بندی نے کہا، ان کے حالات بھی ہماری کتاب کے اندر درج ہیں، وہ عظیمت کرائی کے نام سے نہیں ہے، وہ کتابیں جو اس میں مولانا جان احمد بھٹو کی بھی حالات اس کے اندر ہیں، وہ ہے چاند اور تارے، اور دوسری ہے مسافران راہ وفا، یہ پہلے لکھی تھی میں نے، عظیمت کرائی کی 9 جلدیں تو بعد میں آئی ہیں، یہ جو بعد میں لکھنا شروع کیا، ان کے حالات ہیں اس کے اندر۔ واقعی اس اللہ کی بندی نے، ہم نے بھی دیکھا یہاں ان کو، 8 بیٹیاں 4 بیٹے، میاں صاحب کبھی جیل کے اندر، کبھی تھانے میں، اور ہر طرح کی مشکلات، اس نے کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ گھر کے اندر کا ماحول بھی جب ٹھیک ہوتا ہے تو مرد کچھ کام کر سکتا ہے، مرد جو باہر کارنامے سر انجام دیتا ہے، اس کے پیچھے پردے کے اندر اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے خاندان کی خواتین ہوتی ہیں۔ میاں صاحب نے مستقبل کو ٹھوکر ماری، میں اللہ کے دین کا کام کروں گا۔ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر اس کا نہ دلی نہ بخارا نہ اصفہاں۔ وہ اللہ درویش خدا مست تھے، زندگی گزاری اور کامیاب ہو کر چلے گئے دنیا سے۔ اب ان کے بیٹے اللہ کا شکر ہے خوشحال ہیں، جماعت کے ساتھ ہیں، جماعت کے ارکان ہیں۔ ایک بیٹا 2 سال پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، وہ بھی جماعت کا رکن تھا۔ باقی بیٹے جو ہیں اور پوتے وہ سب جماعت کے ساتھ ہیں، بیٹے پوتے سب جماعت کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ہمارے بزرگان ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ قربان کیا۔ چودھری نذیر احمد ملتان والے جنہوں نے جامع علوم قائم کیا، وہ تحصیلدار تھے، جماعت کی دعوت پہنچی تحصیلداری سے۔ اس زمانے میں تحصیلدار ہونا انگریزوں کے زمانے میں بڑی بات تھی، استعفیٰ دے دیا، چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح سے چودھری بشیر احمد جو کسان بورڈ کے صدر تھے، کسان بورڈ پاکستان کے صدر رہے وہ مرحوم، وہ ایگریکلچر یونیورسٹی سے انہوں نے BS کیا تھا، اور بڑے سرکاری عہدے کے اوپر تھے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا، میں انگریز کی غلامی نہیں کرنا چاہتا۔ گھر والوں نے گھر سے ہی نکال دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ محنت مزدوری کر کے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور اللہ نے اس وقت ان کے بچوں کو بھی بہت خوشحالی دی ہے۔ چودھری نذیر احمد صاحب مرحوم کے بچے بھی بہت خوشحال ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کو دیا۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارا ایک ایسا روشنی کا حالہ ہے جس کے اندر ہمارے لیے حوصلہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آخری واقعہ جو عرض کروں گا وہ صحابہ کرام سے بولوں، کر لیں، چلیں، کافی لمبا سفر کرنا پڑے گا، کر لیں گے؟ اچھا، صحابہ کے واقعات تو واقعی جو ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں، چل رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ، چلیں نا، چلیں، ساتھ ہیں میرے، جزاکم اللہ، ہمت والے۔
سندھ کی دھرتی کے لوگ ماشاءاللہ محمد بن قاسم کے کچھ نہ کچھ جذبات موجود ہیں. اچھا حضور رات کے وقت میں پچھلی رات کو مسجد میں تشریف لاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک اجنبی نوجوان وہاں لیٹا ہوا ہے اور اس پہ کوئی اس کے اوپر نہ چادر ہے نہ کرتا ہے, 2 کمبل ہیں, ایک اس نے اپنے کمر کے ساتھ باندھا ہوا ہے دھوتی کی طرح. آپ دھوتی کو کیا کہتے ہیں؟ لنگی جی گھوڑ کہتے ہیں. تو ایک تہبند بندھا ہوا ہے, یہ لنگی بندھی ہوئی ہے, دھوتی بندھی ہوئی ہے, دوسری جو ہے وہ جس طرح چادر اوپر لیتے ہیں اس طرح اوپر لی ہوئی. پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے, کبھی دیکھا نہیں. آپ فرماتے ہیں وہ سویا ہوا ہے, آپ فرماتے ہیں من انت یا ذا البجادین, اے 2 کمبلوں میں لپٹے ہوئے تم کون ہو؟ 2 کمبلوں والے کون ہو؟ وہ آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھتا ہے, کہتا ہے انا عبد العزیٰ, میں عبد العزیٰ ہوں. عزیٰ ان کا بت تھا عربوں کا, میں عبد العزیٰ ہوں, قبیلہ بنو مزینہ سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا انت لست بعبد العزیٰ بل انت عبد اللہ من یوم کا آگا, اب تم عبد العزیٰ نہیں ہو, ابھی تعارف نہیں ہوا. لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ محبت سے نام تبدیل کر دیا. آج کے بعد تم عبد العزیٰ نہیں ہو, تم عبد اللہ ہو. عزیٰ کے بندے نہیں, اللہ کے بندے. وہ پھر اپنی کہانی سناتے ہیں. آپ کہتے ہیں, پوچھتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. ہاتھ چوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں بنی مزینہ کا ایک یتیم ہوں, میرا باپ فوت ہو گیا تھا اور میرے چچا نے مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور کہا میری بکریاں چرایا کرو, اور یہ ایک بکری تمہاری ہے. میں اس کی بکریوں کا ریوڑ چلاتا رہا. وہ ایک بکری جو تھی وہ اس کے تعداد بڑھتے 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 وہ بھی ایک ریوڑ بن گیا بہت بڑا. اب ہم لوگ سنتے تھے کہ مکہ کے اندر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, قبیلے والے سب کے سب اس کی مخالفت کرتے تھے. یہ کون ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے؟ میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوتا, اور یہ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ یتیم تھا. کون یتیم تھا؟ اللہ کے نبی یتیم تھے نا. باپ نے تو بیٹے کو دیکھا بھی نہیں, نہ بیٹے نے باپ کو دیکھا ہے. پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے, ماں کے پیٹ میں تھے. وہ یتیم ہے. اچھا یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر بعض چیزیں آپس میں وہ ایک ساتھ مل جاتی ہیں اور اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ بھی یتیم ہے, میں بھی یتیم تھا. پھر یہ پتہ چلا کہ اس کو اس کے قبیلے نے اس کے گھر سے نکال دیا ہے. ہجرت کی نا جب آپ نے, نہیں معلوم, آپ کی ہجرت کا نہیں پتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے کفار نے اتنا تنگ کیا کہ آپ کو مدینہ جانا پڑا, اور مدینہ والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں آ جائیں, ہمارے دل کے دروازے بھی کھلے ہیں, ہمارے گھروں کے دروازے بھی کھلے ہیں, ہمارے باغات کے دروازے بھی کھلے ہیں. آپ صحابہ کے ساتھ وہاں گئے. کہتا ہے مجھے میرا دل بڑا دکھا کہ وہ اس کے خاندان کے اس کے قبیلے کے لوگوں نے گھر سے نکال دیا. پھر پتہ چلا کہ جنگ ہوئی ہے, اور میں یعنی قافلے آتے تھے نا تو وہ ٹھہرتے تھے اور جہاں سے آتے تھے وہاں کی خبریں سناتے تھے. ریڈیو ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے, یہی قافلے آ کر خبریں سناتے. جنگ ہوئی ہے, میں دم سادے سننے لگا کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا ہے. انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے دشمن پر شاندار فتح پائی ہے. کہاں فتح پائی تھی جی؟ جنگ بدر. بڑی خوشی ہوئی. پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے کہا, میں بڑا ہو گیا تھا, جوان ہو گیا تھا, کہ اس نے مکے کو فتح کر لیا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک قافلہ آیا, رکا. کدھر جا رہے ہو بھائی؟ مدینہ جا رہے ہیں. کیوں؟ اسلام قبول کرنے. ادھر سے قافلہ آیا, ہمارے پاس رکا, رات گزاری. کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہیں. میں نے اپنے چچا سے کہا چچا چلو ہم بھی مدینہ چلیں. میرے چچا نے مجھے بہت ڈانٹا, بہت زیادہ. خبردار, ہمیں کیا مدینہ میں جا کر کرنا ہے؟ میں نے کہا چچا میں مدینہ جا رہا ہوں, میں نہیں رکوں گا. اس نے کہا کہ اچھا تم مدینہ جانا چاہتے ہو, یہ ساری بکریاں میری ہیں. حالانکہ وہ بکری ایک دی تھی اور وہ یہ بکریاں بڑھتے بڑھتے ایک ریوڑ بن گیا. کہا میں سارے تم سے چھین لوں گا.
لیکن ایک جانب دنیا کی دولت ہوتی ہے، ایک جانب جنت کا عشق ہوتا ہے۔ اس دنیا کے مقابلے میں جو جنت کے طلبگار ہیں وہ اس دنیا کو ٹھکرا دیتے ہیں اور جنت کو نہیں چھوڑتے۔ کہا کہ آپ کو یہ مال و دولت چاہیے تو لے لو میری بکریاں۔ اس نے کہا یہ کپڑے بھی میرے مال سے بنے ہوئے ہیں، جوتے بھی میرے مال سے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی اتارو۔ اپنی والدہ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میرے چچا نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ والدہ نے کہا مجھے کوئی کپڑا دو، میں اپنا ستر تو ڈھانک لوں نا۔ کہا یہ کمبل ہے میرے پاس تو یہ لے لو۔ وہ کمبل لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، چچا کو وہ کپڑے اور جوتے اتار کر دیے اور چل پڑے۔ یا رسول اللہ میں چلتا رہا، پاؤں زخمی ہو گئے، لیکن شوق بڑھتا چلا گیا۔ میں رات کے وقت یہاں پہنچا، دیکھا کہ سب دروازے بند ہیں، یہ دروازہ کھلا ہے۔ میں نے اندر جھانکا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ کوئی عام جگہ ہے، عام مجلس کی جگہ ہے۔ اس وقت پتہ نہیں تھا کہ مسجد بھی ہوتی ہے کہ کیسی ہوتی ہے۔ میں اندر داخل ہوا، تھکا ہوا تھا، میں لیٹا اور سو گیا۔ آپ بہت ہی خوش ہوئے، آپ نے کہا میرے پاس ہی رہو تم۔ صبح نماز پڑھائی آپ نے اپنے صحابہ کو، تو کہا رات کو تمہارا ایک بھائی لمبا سفر کر کے آیا ہے، اس کی کہانی میں نے سنی ہے، میرا بھی ایمان جو ہے تازہ ہو گیا ہے، اور تم بھی اس کی کہانی سنو۔ عبداللہ اپنے بھائیوں کو کہانی سناؤ۔ بڑا پیار حضور کرتے تھے، بہت، کیوں نہ کرتے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو آیا ہے پیار کا مستحق ہے۔ تو صحابہ صفہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد غزوہ تبوک کا موقع آ گیا۔ تبوک کا کیا تھا؟ قیصر روم نے فوجیں جمع کی تھیں کہ مدینہ کی نئی ریاست جو ہے، جنہوں نے مکے کو فتح کر لیا ہے، یہ میرے لیے خطرہ بن جائے گی، اس کو کچل ڈالوں۔ بڑا لشکر تیار کیا اس نے، اور حضور کو اطلاع مل گئی، اور حضور نے فرمایا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار نہیں کریں گے، ہم عرب کے بارڈر پر جا کر قیصر روم کا مقابلہ کریں گے۔ قیصر روم اپنے آپ کو سپر کہتا تھا، لیکن دوستو سپر کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے سوا نہ کوئی سپر ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی دائمی ہے۔ مسلمانوں نے کبھی کسی کو سپر نہیں مانا۔ اس دور کے اندر بھی ہم نے امریکہ کو بھی سپر نہیں مانا، ہم نے روس کو بھی سپر نہیں مانا، اور ان کی سپریمیسی خاک میں ملائی ہے افغانستان کی سرزمین کے اوپر اہل ایمان نے۔ حضور جب تیاری کر رہے ہیں، موسم سخت گرم ہے، لمبا سفر ہے، ریگستان ہے، شدید گرمی۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ سے جس کے پاس سواری نہیں ہے وہ نہیں جائے گا، جس کے پاس سواری ہے وہ جائے گا۔ اب حضرت عبداللہ ذو البجادین حضور کو وضو کروا رہے ہیں مدینہ کے اندر۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، میری ایک آرزو ہے، آپ کا کوئی بچہ آپ سے جب کہے بابا یہ میری خواہش ہے، آپ کا جی چاہتا ہے نا کہ اس خواہش کو پورا کریں۔ وہ بھی حضور سے کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کیا خواہش ہے تیری؟ یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو کسی جہاد میں حصہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ میں تمہیں لے چلوں گا۔ بہت خوش ہوئے۔ وضو کرانے کے بعد صفہ پر گئے، سب دوستوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ جہاد پر جاؤں گا، حضور مجھے جہاد پر لے چلیں گے۔ روانگی ہوئی، راستے میں ایک جگہ پر قیام ہوا، پھر دوسری جگہ پر قیام ہوا، کئی دنوں کا سفر تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت میں مجھے ایسے نا جیسے باتوں کی آواز آتی ہے، گن سن گن، مجھے محسوس ہوا، میں اٹھ بیٹھا۔ اس رات کے وقت کیا ہے، یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اس میں سونے کا وقت ہے۔ لوگ باہر نکلا، میں نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ جو صحابہ وہاں جا رہے تھے انہوں نے کہا بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ کیا واقعہ ہوا کہ قیصر روم کی فوجیں ہم آگے حملہ کر دیا ہے؟ کہ نہیں، اس سے بڑا واقعہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا واقعہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا عبداللہ ذو البجادین کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ ایک دن پہلے انہوں نے حضور سے کہا تھا یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے۔ آپ نے پوچھا عبداللہ تمہاری خواہش تو میں نے پوری کر دی۔ کیا خواہش کی تھی؟ کہ مجھے جہاد پر لے جاؤ۔ میں نے پوری کر دی۔ نہیں یا رسول اللہ ایک اور خواہش بھی ہے۔
میری ایک اور خواہش بھی ہے. پوچھا بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو عرض کیا آپ دعا کریں مجھے شہادت مل جائے. آپ نے فرمایا عبداللہ جاؤ اس درخت کا چھلکا اتار کر لاؤ. چھلکا اتار کر وہ لائے تو آپ نے بازو پر باندھ کر کہا اللہم انی حرمت دم عبداللہ علی الاعداء، اے اللہ دشمنوں پر میں نے عبداللہ کا خون حرام کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو کہا تھا شہادت کی آپ میرے لیے مجھے دعا کریں، آپ نے یہ دعا کر دی ہے. آپ نے فرمایا اے عبداللہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے نکلا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، پھر اس کی موت جیسے بھی آ گئی اللہ کے ذمے اس کا اجر ہے. اب 2 منزلیں آگے جاتے ہیں تو یہ واقعہ ہو جاتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں جلدی سے میں نے وضو کیا، میں نکلا تو بلال آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک شمع تھی، بتی مشل، اور پیچھے پیچھے جنازہ آ رہا تھا. عبداللہ ذو البجادین کا جنازہ آ رہا تھا. دنیا سے کیا لیا، آخر سب کچھ جمع ہو گیا. کہتے ہیں کہ حضور نے جنازہ پڑھایا، قبر تیار ہو چکی تھی. آپ نے فرمایا ابو بکر آگے آؤ، عمر آگے آؤ، اپنے بھائی کو قبر میں اتارو. اکرم اخاکما، ابو بکر ہے عمر اپنے بھائی کو ادب اور احترام کے ساتھ قبر میں اتارو. اس کا دنیاوی لحاظ سے کوئی اس کا وہاں پر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کو کیا کہہ رہے؟ ابو بکر و عمر کو حکم دے رہے ہیں ابو بکر و عمر ادب و احترام کے ساتھ اپنے بھائی کو قبر میں اتارو. اور جب قبر تیار ہو گئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ جو تیرا بندہ اس قبر میں دفن کیا گیا ہے میں اس سے بہت خوش ہوں، مجھے وہ بہت پیارا ہے. اے اللہ تو بھی اس سے خوش ہو جا، تو بھی اس سے پیار کر. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے شہداء کو قبروں میں اتارا ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے ہمیشہ وہ قبر یاد آتی ہے جو تبوک کے راستے میں ہم نے بنائی تھی، اور میں نے ہمیشہ خواہش کی کہ اے کاش میں اس قبر میں دفن کیا جاتا. یہ ہمارے اسلاف ہیں. یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، یہ ایک واقعہ تو نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں. آپ دیکھیں سیرت کی کتابوں کے اندر، صحابہ کے حالات کے اندر، حضور کی سیرت مطہرہ کے اندر دیکھیں تو آپ کو یہ واقعات ملیں گی سب. اسی طرح بچوں کی کتابیں ہیں، اس کے اندر اخلاقی کہانیاں ہیں. بچوں کے لیے بھی بہترین ہدیہ جو ہے وہ کتاب ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ کتاب کا دور نہیں، کتاب اپنی جگہ پہ آج بھی بہت اہم چیز ہے. سید منور حسن کی بات مجھے یاد آتی ہے رحمہ اللہ، جب اپنی تقریر کرتے تھے تو آخر میں وہ کہا کرتے تھے کتاب سے رشتہ نہ توڑو دوستو بھائیو، کتاب سے رشتہ نہ توڑو، کتاب سے رشتہ جوڑو. کتابیں گھروں کے اندر ہوں گی، ماحول بدلے گا انشاءاللہ. بچوں کا ماحول بدلے گا، گھر کا ماحول بدلے گا، ہماری خواتین اور بچیوں کا ماحول بدلے گا. الحمدللہ جگہ جگہ جامعۃ المحسنات قائم ہو رہے ہیں اور یہ جامعۃ المحسنات روشنی کا مینار ہے. ہماری بچیاں ان میں سے بہت کچھ حاصل کرتی ہیں، آگے وہ مدرسے قائم کرتی ہیں، اپنے درس گاہیں بناتی ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام پھیل رہا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے دین کا سچا سپاہی بنائے، مجاہد بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آمد کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، آپ کے گھر والوں پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، اور آپ کو بھی بخیریت اپنے اہل و عیال کے درمیان پہنچائے. لیکن مجھے ایک بات جو ہے وہ اس وقت بھی بہت کھٹک رہی ہے، آپ ناراض نہ ہوں،